افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قیام میں کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. یعنی قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے کہ جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے کہ نہ خود سمجھ آئے، کوئی سن رہا ہے اس کو بھی سمجھ نہ آئے، ایسا نہ ہو، بلکہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، تاکہ قرآن کریم کے پڑھنے کا اصل مقصد جو قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر ہے وہ پوری طرح حاصل ہو سکے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ تو یہ تدبر کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کو تیز پڑھا جائے، سمجھ نہ آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے امام پڑھنے والا، تو تدبر تو نہیں ہو سکے گا. تدبر تو تب ہوگا جب قرآن کریم کو آہستہ آہستہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے، اور قرآن کریم کو بڑی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، الفاظ کو بڑا واضح کر کر کے، جو موٹے لفظ ہیں ان کو موٹا کر کے، جو باریک لفظ ہیں ان کو باریک کر کے، جو ملتے جلتے الفاظ ہیں تو جو لفظ پڑھنا ہے اس لفظ کو اپنے مخرج اور اپنی صفات کے ساتھ ادا کر کے پڑھا جائے، تو تاکہ قرآن کریم کے اندر تدبر ہو سکے، جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے. تو قرآن کو ایسے جیسے آپ کو ایسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اللہ پاک اس قرآن کو سنتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی قرات کر رہا ہوتا ہے قرآن کریم کی، تو اللہ تعالیٰ اس قرات پر کان لگاتے ہیں. جب نبی قرآن کریم کی قرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ قرات بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے غور سے کان لگا کر اس قرات کو سنتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے. تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے آدھی رات قیام کرنی ہے، یا تہائی رات قیام کرنی ہے، یا 2/3 رات قیام کرنا ہے. اس میں آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کا کہ اب آپ کہیں جی پورا قرآن کریم مکمل کرنا ہے، یا 20 پارے پڑھنے ہیں، یا 15 پارے پڑھنے ہیں. زیادہ پارے پڑھنے کی طرف اور تیزی کی طرف اور زیادہ صورتیں ختم کرنے کی طرف دھیان ہو. نہیں، زیادہ دھیان قرآن کریم میں تدبر کی طرف ہونا چاہیے. قرآن کریم کو آہستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ ہونا چاہیے. یہ ہے ترتیل، اس کو ترتیل کہتے ہیں. آپ نے رات کے قیام میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن زیادہ پڑھنا ہے. گویا کہ رات کے قیام میں قیام لمبا لمبا ہونا چاہیے، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. تو لمبا قیام ہوگا، لمبے عرصے پڑھنے والا کھڑا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اور قرآن کریم کو بھی زیادہ قرآن کا حصہ پڑھنے کی بجائے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھے، عمدگی کے ساتھ، اور اس انداز سے پڑھے کہ اس کے اندر وہ غور و فکر کر سکے، اس کو قرآن کریم سے اثر ہو، تذکیر حاصل ہو قرآن کریم سے. یہ ہے قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سورت پڑھتے تھے قرآن کی، فَيُرَتِّلُهَا، آپ اس سورت کو بڑا ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے اندر فہم ہو، قرآن کریم کے اندر تدبر ہو. حتیٰ تکون اطول من اطول منہا، آہستہ آہستہ پڑھنے سے وہ قرات بڑی لمبی ہو جاتی تھی.
تو ضروری نہیں ہے کہ لمبی قرات اور لمبے قیام کے اندر قرآن کا زیادہ حصہ پڑھا جائے، چاہے زیادہ حصہ نہ بھی پڑھا جائے، تھوڑا حصہ پڑھا جائے، لیکن اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پڑھا جائے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک جو آپ کے خادم خاص تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرات کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کانت مدن، آپ کی قرات لمبی لمبی ہوتی تھی۔ لمبی سے کیا مراد ہے کہ ہر لفظ کو لمبا لمبا کر کے کھینچ کر آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، تیز تیز نہیں پڑھتے تھے۔ جس طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں اب تو پہلے سے کافی بہتر ہو گیا، اب سے کچھ پہلے تراویح وغیرہ میں خاص طور پر، نماز میں تو ہم لوگ قرآن زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، تو تراویح میں قرآن زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی کتنا زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک پارہ پڑھنا ہوتا ہے، تو قراء حفاظ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو بس یعلمون تعلمون اور تیز تیز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی وہ مدن، وہ لمبی لمبی ہوتی تھی۔ پھر حضرت انس نے پڑھ کے بتایا کیسے ہوتی تھی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، بسم اللہ کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، رحمان کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، رحیم کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمبا لمبا کر کے ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ۔ اس طرح نہیں کہ الفاظ کو ہم کھا کر پڑھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور تیز تیز، اور مقصد ہوگا جی کتنا زیادہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وارضاہا ام المؤمنین، ان سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوتی تھی، تو سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین نے فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہا کان یقطع قراءتہ، آپ اپنی قرات کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے تھے، الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لمبا کر کے پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ لمبا لمبا اور واضح۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کاٹ کاٹ کر پڑھتے تھے، کیا مطلب کاٹ کاٹ کر؟ ہر آیت پہ وقف کرتے تھے، ہر آیت پہ ٹھہرتے تھے، غور کرتے تھے، وقف کرنے کے بعد ہر آیت پہ وقف کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ایک سانس میں 4-5 آیتیں پڑھ لیں۔ کئی لوگ تراویح کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 4-5 آیتیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ کار نہیں تھا، آپ کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے، حضرت انس فرماتے ہیں لمبا لمبا کر کے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کاٹ کاٹ کر، ہر آیت الگ الگ۔ پھر ہر آیت پہ صرف وقف نہیں کرتے تھے، ہر آیت میں وقف کرنے کے بعد اس آیت کے جو معنی ہیں ان میں غور کرتے تھے۔ کوئی جہنم کی آیت ہے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، کوئی جنت کی آیت ہے تو جنت کی دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو ٹھہر کے وقفہ کر کے پڑھتے تھے، لمبی قرات ہو جاتی تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت لمبا حصہ پڑھا جائے قرآن کا، چاہے قرآن کا تھوڑا حصہ پڑھا جائے، لیکن اس کو لمبا لمبا کر کے، اس کو کاٹ کاٹ کر، اس کو آیتوں پہ وقف کر کر کے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کان یقطع قراءتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے تھے، آیتن آیتن، ایک ایک آیت کاٹ کاٹ کر پڑھتے تھے۔ پھر مثال پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کاٹ دیتے تھے، الرحمن الرحیم وقف، مالک یوم الدین کاٹ کاٹ کر، لمبا لمبا کر کر کے۔ تو یہ ہے ترتیل۔ تو ترتیل کا معنی کیا ہوا کہ قرآن کریم کو تیز پڑھنے کی بجائے آہستہ آہستہ پڑھنا، لمبا لمبا کر کے پڑھنا، کاٹ کاٹ کے پڑھنا، وقفے وقفے سے، معنی پہ غور کر کے اور عمدگی کے ساتھ۔ ترتیل کے بارے میں حضرت علی کی طرف منسوب ہے، حضرت علی سے سوال ہوا ترتیل کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کیا ہے؟ اب اس کی سند کس حد تک صحیح ہے واللہ عالم، کہ ترتیل کیا چیز ہے؟ تجوید الحروف، تجوید کہتے ہیں عمدہ پڑھنے کو، حروف کو عمدہ پڑھنا۔ حروف کو عمدہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ حروف کو عمدہ پڑھنے سے مراد ہے ہر حرف کو اس کی صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ صاد ہے تو صاد میں اور سین میں فرق کرنا، اگر طا ہے اور تا ہے تو تا اور طا میں فرق کر کے پڑھنا، قاف ہے اور کاف ہے تو فرق کر کے پڑھنا، قل ہے تو قل پڑھا جائے اور کل ہے تو کل پڑھا جائے چھوٹے کاف سے، کتاب والے کاف سے، دونوں کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہ بھی ترتیل میں شامل ہے کہ حروف کو عمدہ کر کے پڑھنا، عمدہ کر کے پڑھنے سے مراد ہے ہر حرف کو، ہر حرف کی کا مخصوص مخرج ہے، مخصوص صفات ہیں۔
تو سین اور صاد میں فرق کرنا، زا زال میں فرق کرنا، ضاد میں ضا میں فرق کرنا، طا اور تا میں فرق کرنا، اور سا میں اور سین میں اور صاد میں فرق کرنا، قاف میں کاف میں فرق کرنا، اور ہر حرف کو عمدگی کے ساتھ اس کے مخرج سے، اس کی صفات کے ساتھ، کس جگہ را موٹی ہوگی، کس جگہ را بریک ہوگی، کس جگہ لام لفظ جلالہ کا، کس جگہ اللہ پڑھنا ہے، کس جگہ اللہ بریک کر کے پڑھنا ہے، اللہ لا الہ لا موٹا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لام بریک ہوگا. یہ سب چیزیں ترتیل کا ایک حصہ ہے. تجوید الحروف، حروف کی عمدگی، حروف کو عمدہ کر کے پڑھنا، اور یہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، حروف کو واضح واضح کر کے پڑھنا، یہ لازمی ہے. امام ابن جزری رحمہ اللہ بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، 8ویں 9ویں صدی ہجری کے. کہتے ہیں انہوں نے اپنے دور میں اتنے بڑے قاری تھے کہ قرات کا علم کافی کم ہو گیا تھا، انہوں نے قرات کے علم کو زندہ کر دیا تھا. ایک کتاب لکھی تھی النشر فی القراءۃ العشر، تو قرات کے علم کو زندہ کیا تھا انہوں نے. تو ان کی تجوید کے اوپر کتاب ہے مقدمہ جزریہ، اس میں لکھتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، حروف کو الگ الگ کر کے واضح واضح کر کے پڑھنا، یہ حتمی ہے، لازمی ہے. مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے گناہ گار ہے. کہ وہ اتنی لمبی زندگی ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، وہ اپنا ٹائم اور کاموں پہ لگا رہا ہے، اس کے پاس قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کی ادائیگی کیسے ہوگی، حروف کا مخرج کیا ہے، حروف کی صفات کیا ہیں، یہ لازمی ہے ایک مسلمان پر، جس نے ہر وقت قرآن پڑھنا ہے. نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے، نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا ہے. قرآن کے بغیر تو دین اسلام کچھ بھی نہیں ہے. تو والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، قرآن کو تجوید سے پڑھنا حتمی ہے، لازمی ہے. جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے گناہ گار ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے. لأنہ بہ الإلہ انزل، کیونکہ اللہ نے قرآن کو اسی طرح نازل کیا. اللہ نے قرآن کریم کو اس طرح نازل نہیں کیا جس طرح پاکستانی پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے. اللہ نے قرآن کو اس طرح نازل نہیں کیا، اللہ نے تو اس طرح نازل کیا جس طرح عرب پڑھتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا. اللہ نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت بھی کی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی، قرآن کریم کی حفاظت کی ہے. قرآن کریم کی قرات کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. قرآن کریم کو جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نہیں اتارتے تھے، صرف قرآن آپ کے قلب اطہر پر اترا، یہ بات یاد رکھیے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، اس کو روح الامین لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر. یہ مغالطہ نہ ہو کہ قرآن آپ کے دل پر اترا ہے اور آپ کے سامنے قرات نہیں ہوتی تھی. آپ کے دل پر قرآن اترتا تھا، لیکن جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن کو پڑھتے بھی تھے. جبریل امین علیہ السلام، اللہ کی طرف سے جبریل پر وحی ہوتی تھی، جبریل کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھتے تھے. اور شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احساس ذمہ داری تھا کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں، کہیں صحابہ کرام کو میں غلط نہ بتا دوں. تو جبریل ابھی پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ جلدی جلدی قرآن کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے. جس طرح اگر ہم کبھی جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کریں تو ہم بعض دفعہ جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لوں کہ مجھے بھول نہ جائے. ایک بڑی ذمہ داری تھی، امت کو قرآن میں نے پہنچانا ہے. ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ قرآن کریم کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے روک دیا. اللہ نے فرمایا جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی پڑھنے سے آپ جبریل کی قرات بھی صحیح نہیں سنیں گے. جبریل قرآن پڑھے آپ پر تو آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیں. قرآن آپ کے قلب اطہر پر اترے گا، یاد کرانا ہمارا کام ہے، یاد کرنا آپ کا کام نہیں ہے. یاد آپ کو ہم کرا دیں گے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سورہ اعلیٰ میں ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے ہی نہیں، آپ کو یہ چیز بھولے گی ہی نہیں. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ آپ کو بھلانا چاہے اللہ بھلا دے، ورنہ یہ چیز آپ کو بھولے گی نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. قرآن کو تیز تیز پڑھیں. جبریل آپ پر وحی کر رہے ہیں اور آپ تیز تیز دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شروع میں ایسا ہوتا تھا، ایسا نہ کریں. سورہ قیامہ میں فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے.
آپ نہ سمجھیے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، آپ کو بھول جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.